بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور نومبر کی 28 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر زراعت و صنعت و تجارت SM تنویر سے آل پاکستان کسان اتحاد کے وفد کی زراعت ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر زراعت و صنعت و تجارت SM تنویر نے کہا ہے کہ زراعت کا شعبہ قومی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ زرعی شعبے کو ترقی دے کر ملک کو معاشی بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہر سال $5 ارب کا خوردنی تیل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں تیل دار اجناس کی کاشت بڑھائی جائے۔ SM تنویر نے کہا کہ پنجاب حکومت نے زرعی سیکٹر کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہے۔ زرعی شعبے میں جلد اربوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، جبکہ کھادوں کی بلیک مارکیٹنگ کے خاتمے اور نہری پانی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔ SM تنویر نے کہا کہ کپاس کی مقررہ قیمت پر خریداری کے حوالے سے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کے سامنے بھرپور آواز اٹھائی ہے، جبکہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار اور زیر کاشت رقبہ بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ SM تنویر نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ کسی صورت کسانوں سے زبردستی گندم نہیں خریدی جائے گی۔ زرعی شعبے میں سبسڈیز کے چکر میں پڑنے کی بجائے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی۔ SM تنویر نے کہا کہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ آل پاکستان کسان اتحاد کے وفد میں رانا M ظفر اقبال لق، چودھری محمد یعقوب، محمد اظہر اور دیگر شامل تھے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک وفد نے صدر احسن ظفر بختیوری کی قیادت میں تھائی لینڈ کا کامیاب دورہ کیا اور تھائی چیمبر آف کامرس اور تھائی پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداران سے ملاقاتیں کر کے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے امور پر بات چیت کی۔ وفد میں فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، تعمیرات، خوردنی تیل، ماربر، لائٹ انجینئرنگ، مہمان نوازی، ریٹیل سیکٹر، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز سمیت دیگر نمائندے شامل تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بہتر کرنے کے عمدہ مواقع موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک کی معیشتوں کے لیے فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کی موجودہ تجارت نسبتاً کم ہے، تاہم اس کو بہتر کرنے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، ٹیکسٹائل اور توانائی کے شعبوں میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان تجارت کو ترقی دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا وہ توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ انہوں نے تھائی ہم منصبوں کو پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں پائے جانے والے سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بھی بریفنگ دی اور ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کا دورہ کر کے دلچسپی کے شعبوں میں جوائنٹ وینچرز اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ICCI کے وفد کے تھائی لینڈ کے دورے کا مقصد تھائی لینڈ کے ہم منصبوں کے ساتھ براہ راست ملاقات کر کے باہمی تعاون کے نئے شعبوں کو تلاش کرنا ہے، اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس دورے کے دونوں ممالک کے لیے مثبت نتائج پیدا ہوں گے۔ تھائی لینڈ چیمبر آف کامرس اور تھائی پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداران نے ICCI کے وفد کا شاندار استقبال کیا
اور دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان روابط مضبوط کرنے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ اور پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کر کے فائدہ مند نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک تجارتی وفود کے متواتر تبادلوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں بہتری کے نئے شعبوں کی تلاش کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نجی شعبوں کو مزید سازگار ماحول فراہم کریں تو پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان کاروباری تعلقات کو آنے والے سالوں میں کافی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ICCI کے وفد کا تھائی لینڈ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار بزنس پارٹنرشپس کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ امیر حمزہ، چودھری جاوید اقبال، چودھری محمد علی، شہباز مجید شیخ، راجہ محمد امتیاز، فیضان شہزاد، اختر حسین، سیف الرحمان خان، ناصر محمود چودھری اور ملک محسن خالد چیمبر کے وفد میں شامل تھے۔ ناظرین، عالمی بینک پاکستان میں معیشت کے مختلف شعبوں میں پائیداریت اور نمو کے لیے ماہرین کی مباحثت پر مبنی رپورٹ منگل کو جاری کرے گا۔ عالمی بینک نے گزشتہ کئی ماہ کے دوران پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات کی تجاویز اور سفارشات کے حصول کے لیے مباحث کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان مباحث میں ماہرین نے مختلف شعبوں میں کلیدی اصلاحات کے لیے تجاویز اور سفارشات مرتب کیں، جن میں مالی استحکام، نجی شعبے کی نمو، توانائی، بچوں میں اسٹڈنگ کے مسائل، تخفیف غربت، زراعت اور ماحولیاتی شعبہ جات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے علاقائی اور نائب صدر مارٹن ریزر اور دیگر ماہرین تقریب سے خطاب کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان رہا۔ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے انٹر بینک میں روپے کے مقابلے ڈالر 85 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قدر 286.10 روپے سے کم ہو کر 285.25 روپے ہو گئی۔ اسی طرح 1 روپے کی کمی سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 287.50 روپے سے گھٹ کر 286.50 روپے پر آ گئی۔ فوریکس رپورٹ کے مطابق یورو کی قدر میں 1 روپے کی کمی واقع ہوئی، جس سے یورو کی قدر 314 روپے سے کم ہو کر 313 روپے ہو گئی، جبکہ 2 روپے کے نمایاں اضافے سے برطانوی پاؤنڈ کی قدر 358 روپے سے بڑھ کر 360 روپے پر جا پہنچی۔ فوریکس رپورٹ کے مطابق ہفتے کے دن اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مستحکم رہی، جبکہ یورو اور برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں بالترتیب 1 اور 1.50 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ناظرین، عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ماہرین کی ٹیم پاکستانی حکام سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF ٹیم وزارت خزانہ کے عہدیداران سے ملاقاتیں کرے گی۔ IMF کے ماہرین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ IMF ماہرین ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مشاورت کریں گے۔ تکنیکی ماہرین کا وفد پاکستانی حکام سے تقریباً 1 ہفتہ ٹیکس پالیسی پر مشاورت کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR اور IMF تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات کریں گے۔ ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے۔ FBR ذرائع کے مطابق ماہرین کی مشاورت کا مقصد زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز کے لیے اسکیم کا بنیادی ڈھانچہ بھی تکنیکی وفد کے ساتھ مل کر بنایا جائے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مزید 10 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں لا کر
ٹیکس دہندگان کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچائی جائے گی۔ تکنیکی وفد کے ساتھ مل کر ٹیکس پالیسی میں ترامیم تیار کی جائیں گی۔ تیار کی جانے والی ٹیکس ترامیم آئندہ بجٹ میں نافذ العمل ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس پالیسی اور انفورسمنٹ میں بہتری کے لیے IMF کا تکنیکی وفد معاونت کرے گا۔ ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی کو الگ کرنے کے لیے FBR تکنیکی وفد سے آج سے مذاکرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔